बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। मुकाबला सख्त, वक्त कम और मुकाबला नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मुकाबला बिल्कुल भी नहीं है। ये ब्लफ तो हो सकता है, मुकाबला नहीं हो सकता। नवाज शरीफ साहब को प्रोटोकॉल दे दिया गया है, उनके आगे पीछे गाड़ियां हैं और उनकी झलक कोई नहीं देख सकता। मुकम्मल तौर पे फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। सियासी सरगर्मियों का आगाज हो गया है और उनके साथ इस अंदाज से मुलाकातें करवाई जा रही हैं कि बस जनाब कोई देखने वाला जो है वो फौरन उसकी आंखें चुंधिया जाएं और वो समझ ले कि मियाँ साहब ही अगले वजीर आजम हैं। ये एक आंखों में धूल झोंका जा रहा है। किसके? मियाँ साहब के, मुस्लिम लीग नवाज के। और उनको ये यकीन दहानी इस हद तक करवाई जा रही है कि वो खुद भी अपने आप को समझ बैठे हैं कि वो वाकई इलेक्शन जीत चुके हैं और अगली हुकूमत उनकी है। और उसके साथ मजीद जो उनको सपोर्ट कर रही है चीज़, वो ये है कि उनके लिए बाकायदा तौर पे अहकामात जारी किए जाते हैं। बाकायदा तौर पे अहकामात जारी किए जाते हैं कि नवाज शरीफ साहब को कुछ नहीं कहना, मुस्लिम लीग नवाज को कुछ नहीं कहना, मरियम साहिबा को कुछ नहीं कहना, बल्कि उनके हक में आप नैरेटिव बनाएं, उनके हक में आप परसेप्शन उनका क्रिएट करें और ऐसा वोटर को, सपोर्टर को, अपने नाजरीन को इस अंदाज से गुफ्तगू करें कि उनको भी यकीन दहानी हो जाए कि नवाज शरीफ साहब ही वजीर आजम होंगे। और उसके साथ साथ उनको इस तरीके से प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, सिक्योरिटी दी जा रही है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी, उनके करीब भी कोई फटकने न पाए। गवर्नर हाउस में उनके सारे पार्टी मामला चलाए जा रहे हैं और वहाँ पे उनकी मुलाकातें करवाई जाती हैं गवर्नर हाउस में, ताकि ज़्यादा टका शका हो। देखें मियाँ साहब सजा याफ्ता हैं अभी और उनकी सजा भी है, जेल में थे, जेल से वापस चले गए, लंदन चले गए, लंदन से फिर वापस आ गए। लंबे हाथ हैं इनके और इनके मामला सेट हो चुके हैं, एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है, मिलिट्री लीडरशिप इनके साथ है। गवर्नर हाउस में ये बैठे हैं, सारे उमूर निपटा रहे हैं, ना किसी अदालत का डर है, ना किसी कानून का डर है। लिहाजा मियाँ साहब जो हैं वो पक्के पक्के वजीर आजम हैं। लेकिन हकीकत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। हकीकत हाल मैं बता रहा हूँ। बाकी आप जो भी अगर बेवकूफ़ बनना है तो बनते जाएं और अगर उनकी बेवकूफ़ी पे करना है तो यकीन कर लें। उसकी वजह कल एक एमकेएम का वफद तो आ चुका और एमकेएम के वफद को भी हुक्म दिया गया था कि आप तशरीफ़ लाएं। वो आ गया, बेचारा मिल के चला गया। उसके बाद अब अगला जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी कोटा का उन्होंने विजिट करना है और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ मामला तय करने हैं और फिर अगले मामला तय होंगे मौलाना फजल रहमान साहब के साथ और उनके साथ हो जाए खैबर पख्तूनख्वा की हद तक उनके साथ हम कर लेंगे। तो इससे ही अंदाज़ा कर सकते हैं, आप इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो सबसे कमज़ोर तरीन होता है ना, वो इत्तेहादियों की तलाश में होता है, सबसे कमज़ोर तरीन। इवन इन हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो इतनी तगदो नहीं कर रही कि वो फलां के पास जाए इत्तेहाद करे, वो फलां के पास इत्तेहाद करे, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो सिंध है और वो सिंध पे फोकस कर रहे हैं और ना वहाँ पे, बल्कि वो वेलकम कर रहे हैं। वो कहते हैं जी आए जी, मुस्लिम लीग नवाज और एमकेएम इकट्ठे मिलके आ जाएं, मौलाना भी इनके साथ आ जाएं, हम मुकाबला करेंगे। और उनके हाथ पाँव नहीं फूले हुए और वो बड़े तहम्मुल से और बड़े तगड़े अंदाज में वो फेस कर रहे हैं और साथ साथ मियाँ साहब को चैलेंज भी कर रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी इसलिए कि उनको पता है कि हमारा जो सिंध है वो महफूज है और सिंध में हम आराम से जीत जाएंगे। तो इधर मियाँ साहब का मसला ये है, मियाँ साहब के पास ना खैबर पख्तूनख्वा है, ना सिंध है, ना बलूचिस्तान है, ना पंजाब है। पंजाब के अदाद-ओ-शुमार जब इकट्ठे कर लें, पंजाब के अदाद-ओ-शुमार इकट्ठे कर लें और मियाँ साहब से ज़्यादा किसी को नहीं पता, ये बात मुस्लिम लीग नवाज से ज़्यादा किसी को नहीं पता कि उनकी जो आटे दाल का भाव जो है वो पंजाब में क्या है, उनके वोट बैंक का क्या हशर है, उनको बहुत अच्छी तरह अंदाजा है। इसीलिए वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, क्योंकि उनके तो अभी काम सिलसिला शुरू ही नहीं हुआ, इसीलिए तो वो बलूचिस्तान कभी सिंध जाते हैं और अपनी महफूज सीटों की तलाश में हैं कि हम किसी तरीके से इलेक्शन जीत के कम से कम हम असम्बली में पहुंच जाएं। लेकिन सूरत हाल ये है कि उनका असम्बली में पहुंचना दूर दूर तक अभी तक इम्कान नज़र नहीं आ रहा। इसके बावजूद के एंकर पर्सन्स को, मीडिया पर्सन्स को बहुत दबाया जा रहा है और यहाँ तक के ये चौधरी गुलाम हुसैन साहब को सिर्फ इसलिए फारिग किया गया कि वो मुस्लिम लीग नवाज के हक में बात करेंगे, उनके खिलाफ बात नहीं करेंगे, हक में बात करेंगे। इमरान खान के हक में बात नहीं करेंगे, उनके खिलाफ बात करेंगे। लेकिन चौधरी साहब ने देखा
اور انہوں نے پھر دیکھا بھی اور پتہ بھی کروایا انہوں نے. جو پتہ چلوایا تو پتہ چلا جی کہ یہ تو جاتی عمرہ جو ہے وہ بڑا ایکٹیو ہوا ہے اور یہ واردات وہاں سے ڈلی ہے. تو لہٰذا وہ واپس آ گئے اور واپس آ کے انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا اور پہلے پروگرام میں انہوں نے اپنا نقطہ نظر پھر بیان کر دیا کہ مسلم لیگ نواز کہاں کھڑی ہے. تو بہرحال اب یہ تو ہے میاں صاحب کا حال. اب آتے ہیں جناب عمران خان صاحب. عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں، جیل میں ہیں. ایک کیس میں سزا ہو چکی ہے، سائفر کا کیس چل رہا ہے اور ان کو بغاوت اور غداری پتہ نہیں کیا کیا وہ کیس چل رہا ہے. اور ان کو ساتھ ساتھ میسج بھی جا رہا ہے کہ جناب آئیں کسی وقت بھی معاملہ طے کریں، یہ سارے کام ختم ہو سکتے ہیں. لیکن وہ کوئی معاملہ طے کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں. اور خاص طور پہ عمران خان صاحب جو ہیں جو ان سے ملاقات کرنے جاتے ہیں وکلا، ان سے کیا بات ہوتی ہے؟ وکلا ملاقات کرنے جاتے ہیں اور وہ ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہاں جب جس کمرے میں بیٹھے ہیں یہ سارا ہو رہی ہے وہی ہو رہی ہے اور یہاں پہ احتیاط کیجئے اور اپنا دھیان سے بات کرنا، کیونکہ آپ کی ہر بات سنی جا رہی ہے اور ریکارڈ ہو رہی ہے. یہ نہ ہو کہ آپ باہر جائیں تو آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں. تو یہ وہ بتا دیتے ہیں اور اس کے بعد خود جو ہیں عمران خان صاحب کھل کر بات کرتے ہیں، کھل کر اظہار کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ کون کروا رہا ہے، کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اور یہ لندن پلان کیا ہے، وہ سارا بتاتے ہیں اپنے وکلا کو. اور وکلا جواباً عمران خان صاحب سے کہتے ہیں کہ اشارتاً کنایتاً کہ جناب آپ بھی ہاتھ ہولا رکھیں خان صاحب، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ سنا جا رہا ہے اور آپ خود رک نہیں رہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے تو پتہ ہے کہ یہ کون کروا رہا ہے، لہٰذا میں تو ان کو بتا رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کروا رہے ہیں اور مجھے کسی قسم کا خوف نہیں ہے. جو کروانا ہے اور کروائیں اور آپ مجھے اگر پھانسی بھی لٹکا دیں تو لٹکا دیں، ذرا اس طرف بھی چل کے دیکھ لیتے ہیں. اور وہ میسیجنگ وہ کہتے ہیں میں تو بڑے دھڑلے سے، کیونکہ یہ میں جیل میں بیٹھا ہوں، ان کا خیال تھا کہ میں کوئی ڈیل کروں گا، کہ معاملہ طے کروں گا. میرا اصولی موقف ہے، اسی اصولی موقف پہ قائم ہوں اور میرا کسی ادارے سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، نہ کبھی ہوا. افواج پاکستان ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو یا جوڈیشری ہو، انہوں نے کہا میرا کبھی کوئی جھگڑا نہ ہوا نہ ہوگا اور نہ اس وقت ہے. یہ کچھ انڈیویجولز ہیں جو کہ یہ کام کر رہے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اور انڈیویجولز کو میں کبھی بھی اپنے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیا کہ کوئی انڈیویجولز اٹھیں اور سسٹم سے بالا بالا، قانون اور آئین سے بالا بالا یہ کام کریں اور اس طریقے سے انٹرفیئر کریں. وہ کہتے ہیں یہ قبول نہیں ہے. اور دوسرا وہ بڑے کیٹاگوریکلی انہوں نے کہا کہ یہ آپ بھی باہر جا کے بھی اپنے وکلا سے کہتے ہیں کہ باہر جا کے یہ بتایا کریں. ظاہر وکلا بتارے ڈرے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جا کے بتایا کریں کہ ہمارا پی ٹی آئی کا اداروں سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اداروں سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. ہاں جو انڈیویجولز ہیں وہ جو فیصلے کرتے ہیں اور جو یہ سارے غیر آئینی غیر قانونی کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ بالکل ہمارا ٹکر ہے، ہم ان کے ساتھ بالکل فائٹ کریں گے، مقابلہ کریں گے، ان سے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اب آتے ہیں جی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب الیکشن لڑیں گے. ہاں بالکل جی، وہ کہتے ہیں کہ میں الیکشن لڑوں گا اور الیکشن بھی لڑنا ہے اور میں نے، اور الیکشن کے ساتھ ساتھ میری ڈسکوالیفیکیشن بھی نہیں ہوگی، وہ بھی ریسٹور ہو جائے گی میری اہلیت جو ہے، اور میں الیکشن بھی لڑوں گا. اور الیکشن لڑنے کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف بھی الیکشن لڑے گی اور اس میں کسی قسم کا کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے کسی کو. یہ بھی انہوں نے اپنے وکلا کو کہا ہے کہ یہ باہر جا کے میسج دے دیں کہ جناب فکر نہ کریں اور ووٹر کو بھی بتائیں، سپورٹر کو بھی بتائیں کہ ہم یہ کام کریں گے. اب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے یہ تو میاں صاحب، یہ عمران خان صاحب کا، نواز شریف صاحب کا بتا چکا ہوں. اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سرکاری پروٹوکول بھی لے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. تو وہ مسلم لیگ نواز نے یہ جو گورنر ہاؤس میں ایکٹیویٹیز سٹارٹ کی ہیں اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں آئی ہے اور فیصل کریم کنڈی صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے گورنر ہاؤس پنجاب میں اجلاس الیکشن کمیشن کے لیے سوالیہ نشان ہے اور گورنر ہاؤس پنجاب میں مسلم لیگ کی ٹکٹوں کے فیصلے ہو رہے ہیں اور الیکشن کمیشن اپنے اختیارات کا استعمال کرے. پنجاب میں مسلم لیگ نون کا صفایا ہونے کے بعد گورنر ہاؤس کا استعمال کیا جا رہا ہے اور مولانا فضل الرحمان کا بھی ایک گورنر ہاؤس ہے، اس لیے وزیر اعظم بننے کی خواہش کر رہا ہے. یعنی کہ خیبر پختونخوا گورنر ہاؤس ان کے پاس ہے، پنجاب کا گورنر ہاؤس مسلم لیگ نواز کے پاس ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ دونوں گورنر تبدیل ہوتے
اور تبدیل ہونے کے بعد الیکشن کروائے جاتے ہیں، کیونکہ دونوں گورنرز کی ایفیلیشن ہے۔ پنجاب کے گورنر نواز شریف صاحب کی کابینہ کے وزیر رہ چکے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جو خیبر پختونخوا کے گورنر ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے سمدھی ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے۔ اور عوام کی عدالت کا فیصلہ، عوام کی عدالت کا فیصلہ وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہے، جس کا اعلان 8 فروری کو ہوگا۔ یہ فیصل کریم کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں، اور زرداری صاحب بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار ہم وزیر اعظم لاہور سے نہیں بننے دیں گے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ لاہور سے وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے تو اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ وہ شریف خاندان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ شریف خاندان کا کوئی بھی فرد وزیر اعظم نہیں بن سکے گا۔ اور میں ایک بات بتا دوں آپ کو، جو میں نے سٹارٹ میں بات کی ہے، شروع میں، وہ بات بالکل زرداری صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ ان کو معلوم ہے بہت اچھی طرح کہ نمبرز گیم میں جب میدان سجے گا تو نمبرز گیم میں ان کی چھٹی ہو جائے گی اور یہ وہ نمبر حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ کوشش ان کو تو اس وقت بیساکھیاں ہیں، اسٹیبلشمنٹ مکمل سپورٹ کر رہی ہے۔ ایم کیو ایم کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کے بس اعلان کر کے آ جائیں، وہ آئے اور اعلان کر کے چلے گئے لاہور۔ اب بلوچستان عوامی پارٹی نے الگ ہے، وہ ایک طرف ان کو لالی پاپ دیا جا رہا ہے میاں صاحب کو کہ جناب پہلے تو ان کو کہا گیا کہ بلوچستان عوامی پارٹی آپ میں ضم ہو جائے گی، لیکن وہ انہوں نے الیکشن کروا کے اور خالد مقصی صاحب بن گئے صدر، اور انہوں نے بتا دیا کہ جناب ضم شم کا کوئی چکر نہیں ہے اور ہم تمام سیٹوں پہ بلکہ زیادہ سیٹوں پہ الیکشن لڑیں گے اور بی اے پی کے فورم سے لڑیں گے۔ اور خاص طور پہ انہوں نے اب اپلیکیشن بھی طلب کر لی ہیں ٹکٹوں کے لیے، درخواستیں مطلب کر لی ہیں بی اے پی نے عام انتخابات میں، اور انہوں نے ترجمان نے کہا کہ ہم بھرپور حصہ لیں گے، کسی قسم کا کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا اس طرح کی کوئی کام نہیں کریں گے۔ ہماری پارٹی مضبوط ہے، پہلے سے مضبوط ہے، پہلے 2 الیکشن جیت چکی ہے، اب تیسرا بھی الیکشن ہم جیتیں گے۔ ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے پارلیمانی بورڈ تشکیل دیا جائے گا وہ کہتے ہیں، اور حکومت نے ریکارڈ ایک جیسا تاریخی معاہدہ کیا ہے، وہ اس کو اپنے کریڈٹ پہ لے رہے ہیں، اور آئندہ انتخابات میں بی اے پی ایک بڑی پارلیمانی جماعت کے طور پہ ابھرے گی، اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی کو بلوچستان میں دوبارہ سے حکومت دے دی جائے، لیکن اس کا اندازہ آنے والے دنوں میں ہوگا۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔